اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ ملتا ہے کہ عباس صفوی یہاں کا بہرحال بادشاہ گزرا ایران کا، عباس صفوی، اس نے ایک منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو پیدل جاؤں گا۔ اس نے منت مان لی، بہرحال اس کا کام ہو گیا، اعلان کرایا گیا کہ میں پیدل زیارت کے لیے امام رضا علیہ السلام کی جا رہا ہوں مشہد زیارت کے لیے۔ بہرحال کافی دور سے آنا، زیارت کے لیے پیدل کافی دور سے، بہرحال آپ کے وزیر وزراء جو تھے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اس سے کہ ایسا ہے کہ بادشاہ سلامت، مشہد بہت دور ہے، آپ پیدل نہ جائیے، سوارے سے چلے جائیں، مولا کے لیے کیا فرق پڑتا ہے، آپ وہاں پیدل جائیں یا سواری سے جائیں، مولا آپ کی زیارت کو قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے نہیں، میں نے منت مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے، مجھ کو پیدل جانا ہے۔ بہت اصرار ہوا کہ بات سلامت رہنے دیجئے، آپ بیمار ہیں، آپ تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور آپ اتنا لمبا سفر کیسے طے؟ کہتے کچھ نہیں، میں نے منت مانی، میں کیا کروں؟ کہتے درباریوں نے بار بار اصرار کیا، کہتے ٹھیک، میں آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں، ایک شرط پہ، میں استخارہ کرتا ہوں، استخارے میں جو آئے گا میں وہی کروں گا۔ بہرحال قرآن کھولی، خود استخارہ کے قرآن کھولی، کہتے تم لوگوں نے، کہتے بادشاہ سلامت نے اپنے سر کو جھکا لیا، عباس پہلے نے اپنے سر کو جھکا لیا، عباس صفوی نے، اور اس کے بعد کہتے تم لوگوں نے میرے کام کو اور سخت کر دیا۔ کہا بادشاہ سلامت کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ کہا یہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ پیدل جانا تو بہت دور، اپنی نعلین کو بھی نکال کر جاؤ، فخلا نعلے۔ کہا قرآن کی آیت آئی ہے، یہ وادی مقدس طوا ہے، یہ وادی مقدس ہے، اپنی نعلین کو نکال کے یہاں جاؤ، ننگے پیر اب مجھے جانا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت وہاں سے چلتے ہیں ننگے پیر وہاں سے، کہتے ہیں کہ راستے میں کنکریاں، بادشاہ بہرحال جو کہ ہمیشہ تخت و تاج جس کے لیے ہو، کہ جو پیدل کبھی چلتا نہ ہو، یہ سفر نورانی جس پہ سفر عشق کہا جائے، جس پہ نکل چکے امام رضا کی زیارت کے لیے، بہرحال پیدل چلتے جائے۔ راستے میں کہتے جہاں سے گزر، کہتے 10,000 لوگوں سے زیادہ لوگ شیعہ ہوئے ہیں اس سفر میں، 10,000 لوگوں سے زیادہ۔ کہتے جس وقت پہنچے مشہد المقدس آتے ہیں امام کی زیارت کی، اور انہوں نے سب سے پہلا ایک صحن حرم اقدس میں جو بنوایا تھا، جس کو صحن کوہنا کہا جاتا ہے، آج صحن انقلاب اس کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بہرحال جب پہنچتے تو آپ کی ملاقات شیخ بہائی سے ہوئی، شیخ بہائی رحمہ جو علم جفر، علم فلکیات، علم رمل بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، کہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور آپ نے بہرحال کہا کہ ایسا میں چاہتا ہوں کہ مولا کا ایک صحن بنایا جائے، اور اس کا جو خرچہ ہو پورا نقشہ آپ بنائیے، اور صحن یہاں پہ تیار کیا جائے۔ بہرحال کہتے بادشاہ کے حکم سے صحن بننا تیار ہو گیا۔ کہتے 4 ایوان جو ہے، 4 دروازے، صحن بننا تیار، 4 دروازوں میں دروازے لگنا تھے، سب بن چکا ہے۔ 4 دروازہ، ایک جو ہے پائن خیابان جسے نواب صفوی کہا جاتا ہے اس طرف، ایک بست توسی کی طرف، اور ایک بست تبرسی کی طرف، اور ایک خود حرم کی طرف سونے کا جہاں دروازہ بڑا گیٹ ہے جو، یہ 4 دروازے وہاں پہ یہ دروازے لگنا تھے۔ شیخ بہا نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں اصفہان جا رہا ہوں، بہرحال جن کی برکت سے اصفہان آج اصفہان ہے، کہ وہاں جو معماریت ساری چیزیں شیخ بہائی علیہ الرحمہ ان کی وجہ سے وہاں موجود ہے۔ کہتے میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں سے آنے کے بعد جب تک میں نہ آؤں یہ دروازے نہ لگائے جائیں، سارا کام ہو چکا ہے، فقط دروازے نصب ہونا رہ گئے ہیں۔ کہتے جب میں آ جاؤں تب یہاں پہ دروازے لگائے جائیں۔ کہتے شیخ بہا وہاں جا چکے ہیں، کچھ دن گزر چکا تھا، بہرحال بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے، بادشاہ کہتے خواب میں دیکھتے کہ امام رضا تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ تم جا کر وہ 4 دروازوں کو اس جگہ پہ لگا دو۔ تو بادشاہ نے وہ خواب ہی میں کہا کہ مولا شیخ منع کر کے گئے ہیں، میں اس دروازوں کو کیسے لگا دوں؟ تو مولا نے ایک جملہ کہا، تم ان سے فقط یہ کہہ دینا کہ ان دروازوں کو تم اپنے دروازے پہ جا کر لگا لو، اتنا ان سے کہہ دینا۔ کہتے بادشاہ صبح اٹھے، معماروں کو بلایا، بلانے کے بعد دروازے کو نصب کر دیا گیا، دروازے 4 لگ چکے ہیں۔ شیخ بہا علیہ الرحمہ جب پلٹ کے آئے ہیں، کہتے شیخ بہائی بہت زیادہ پریشان اور غصے میں بادشاہ کے پاس آئے، کہا کہ کس نے آپ کو حکم دیا یہ دروازہ آپ نے، میں منع کر کے گیا تھا، آپ نے دروازہ کیوں لگایا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، ان سے شکوہ کریے۔ کہا یا نیچے یہ کیا؟ کہا امام رضا میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تم یہ 4 دروازوں کو لگا دے۔ تو میں نے کہا مولا
शेख बहा मुझे मना करके गए, शेख बहा ही मना करके गए हैं, मैं इन दरवाज़ों को कैसे लगा दूँ? तो कहा तुम दरवाज़ों को लगा दो, शेख बहा से कह देना कि तुम उन दरवाज़ों को अपने दरवाजे पर लगा लो, जाओ अपने घर उन दरवाज़ों को लगा लो। कहते शेख बहा की आंखें अश्कबार हो गई, चीख चीख के शेख बहा रोने लगे। शेख बहा रोने लगे और उसके बाद कहते हैं शेख बहा से जब पूछा गया तो शेख बहा ने बताया कि वजह क्या थी। कहते मैं इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए आया था, मैंने यहाँ पे देखा अक्सर ज़ियारत पे आता हूँ, हर किसी का इंसान, हर किसी टाइप का, हर गुनहगार, हर किसी को देखो सर उठाए मौला की ज़ियारत को चला रहा है। बहरहाल मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने मौला से भी कहा मौला कि जिसे देखो जो एक से गुनाह लोगों ने किया उसके बाद ऐसे ही सर उठाए आपकी ज़ियारत, मौला मुझे बर्दाश्त नहीं, आपको बर्दाश्त लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं अपने इल्म से एक ऐसा तिलिस्म बनाऊंगा और ऐसे दरवाजे बनाऊंगा कि जिस दरवाजे से जो गुनहगार इंसान होगा या गैर शिया होगा वो इस जगह पे आ नहीं सकता है, इस जगह पे आ नहीं सकता है। कहते हैं एक मर्तबा शेख बहा मौला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, रात को सोते हैं, ख्वाब में देखते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बहरहाल कहा ये शेख बहा ये जो इस्फहान गए थे जाने की वजह थी, वहां से वो तिलिस्म इतने दिनों में बनाकर वो करके लेके आए थे ताकि इन चारों दरवाजों में फिट कर दिया जाए कि जो भी गुनहगार इंसान हो वो अंदर दाखिल ही ना हो सके, कदम ही ना रख सके। इसलिए उस सहन में अगर आना हो, क्योंकि वही सबसे कोहना सहन, पुराना सहन, और वही हरम में जाने का एक रास्ता था, सबसे पहला वही था और वही दरवाजा मेन था, उसी जगह से जाना था। ख्वाब में देखा इमाम रज़ा आए हैं, मौला से गुफ्तगू हुई, मुख्तसर करते हुए, वाक़या बड़ा मुख्तसर करते हुए मौला से कहा मौला आपने तो मना कर दिया आका कि मैंने जो सोचा था वो ना हो आका, लेकिन जो इतने गुनहगार आते हैं इनका क्या होगा? इस जगह पे जो गुनहगार आते हैं मौला, जिसका सर उठाया चले आ रहे हैं, जिसका दिल किया चले आ रहे हैं, मौला फरमाते हैं ये शेख बहा अगर ये मेरे दरवाजे पर भी ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये शेख बहाई अगर ये मेरे दरवाजे पे भी ना आएंगे गुनहगार तो कहाँ जाएंगे? मोमिन तो हर जगह जा सकता है, लेकिन जो गुनहगार होगा अगर इन दरवाजों पे ना आएगा तो कहाँ जाएगा? कहा मौला वो कैसे? कहा कि जब गुनहगार आपने देखा नहीं है, जो गुनहगार यहाँ पे आता है कितना भी गुनाह करके आए, अगर वो मेरे हरम सहने हरम में मेरे गुंबद के नीचे आ जाए, कितना भी गुनहगार यहाँ क्यों ना हो, जब हरम से बाहर जाता है तो मैं उसे ऐसे ही पाक कर दिया करता हूँ गुनाहों से जैसे अभी ताज़ा माँ के पेट से मुतवल्लिद हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितने रऊफ है ये मोहम्मद की बनाए है रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना, ऐ रात बिखर जा तेरे बस में है जहाँ तक मिट जाए रोना भी जो चाहेगी तो फिर रो न सकेगी, असग़र से मुलाकात तो फिर हो न सकेगी, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना, घबराए हुए लाल है सहमी हुई माए जी, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना।
میکنم برای جای دخترت گریه میکنم برای جای آخرت گریه میکنم گریه میکنم چقدر ترسید تا گم شد میونه بیابانا چقدر به لکنت دخترت خندیدن آقا چقدر به لکنت یه دونه دیگه بگم یا امام رضا صدا زده از رو تک رو خواهرت وای حسین من صدا زده از رو تک رو خواهرت وای حسین من چرا رای عده پیر من با اساسم تگردادن عده پیر من با اساسم تگردادن از هرم فقط بگردم زینب صدا میزد حسین از هرم فقط بگردم زینب صدا میزد حسین دست و پا میزد حسین زینب صدا میزد حسین دست و پا میزد حسین زینب صدا میزد حسین صلی علیک ملیک الزمان صلی علیک ملیک الزمان ای کشته عزت محمد صلی علیک ملیک الزمان ای کشته محمد اگر ناله بزنیم یا الله یا الله مظلوم بودی یا عذاب قرآن محروم بودی یا حسین زن حسین اما همه اینا فقط واسه یه چیز بود اینو بگم و ببخشید یا امام سر عباس تا روی نیرم خیمه گور گرفت بلوا شد تو که فهمیدن بی علم داریم سر یه گوش مورد یه نگاه کرد به نیزه عمو گفت ای عمو مگه جای من روی شونم نبود ای عمو امام رضا ببخشید آقا جان منو حلال کنید ای عمو آخه ما کجا و محل یهود ای عمو خندن به حالم گفت بابا همینو بگم آقا همین دعاتون این دو خط خیلی منو به هم از قبل محرم گفت بابا خوب باید بفهمی بشنوی بسوزی این دو خط بهترین روزای خیلی باور کن من اون خط به هم ریختم خیلی حرفی بهترین روزای بچگیمو گرفتم زندگیم رو به راه بود زندگیمو بابا دردایی که دارم گفتم خوب صفحه امشب پر کرد دردایی که دارم واسه دوران پیریه من 3
مهمونام شیرین